جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ میرے چاروں طرف گپت اندھیرا تھا۔ شاید لائٹ چلی گئی ہے، یہ سوچ کر میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا۔ مجھے اپنے سر کے پیچھے بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے تھوڑی کوشش کر کے اپنے سر کے پیچھے ہاتھ لگایا تو مجھے وہاں ایک گہرا زخم محسوس ہوا جس میں خون رس رہا تھا۔ لیکن میں کہاں ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ اس سے پہلے مجھے کچھ یاد آتا میری آنکھوں پر ایک روشنی پڑی جو اس قدر تیز تھی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں حیرت کی اس کیفیت سے ابھی باہر ہی نہیں آیا تھا کہ دو لمبے لمبے عجیب سے ہاتھ نمودار ہوئے جنہوں نے مجھے کھڑا کرتے ہوئے اس سختی سے جکڑ لیا کہ مجھ میں ہلنے تک کی طاقت نہ رہی۔ وہ مجھے اسی راستے پر لے جا رہے تھے جہاں سے وہ تیز روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ میں وہاں داخل ہوا تو میں نے وہاں بہت سے اپنے ہم عمر بچوں کو دیکھا جو ایک جیسے سفید لباس میں ملبوس تھے۔ ان کے سامنے ایک دراز قد کا عجیب سی ہیبت ناک شکل کا آدمی نما کوئی شخص بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں دو چھوٹے چھوٹے بونے نما کھڑے تھے۔ ان کی شکلیں بھی عجیب تھی، وہ تینوں اپنے جسموں سے انسان نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے نظر نیچی کر کے اپنے لباس کی طرف دیکھا تو وہ بھی دیگر بچوں کی طرح تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ایسا لباس تو میں نے پہلی بار اپنے نانا کو پہنے دیکھا تھا، مگر وہ تو اس دن مر گئے تھے۔ اوہ! تو کیا میں بھی مر گیا ہوں؟ میں نے ایک افسردہ آہ بھرتے ہوئے کہا۔ کہا نہ نہیں کھاؤں گا یہ باسی اور بکواس کھانا۔ میں نے کھانے کی پلیٹ کو امی کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ ارے روحان، یہ کھانا باسی کہاں سے ہو گیا؟ تم نے دوپہر کو تو ہی آلو گوشت کی فرمائش کی تھی، امی نے کہا۔ ہاں تو دوپہر رات کو کی تھی نا، تو کیا اب رات کو بھی یہی کھانا پڑے گا؟ میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ اب دونوں وقت تو نئی ہنڈیاں بننے سے رہی، نہ ہی وقت اجازت دیتا ہے اور نہ ہی جیب۔ تمہیں نہیں کھانا تو نہ کھاؤ، کم سے کم کفران نعمت تو نہ کیا کرو، امی نے کھانا اٹھاتے ہوئے ناراضی سے کہا۔ وقت نہیں ہوتا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دن بھر کام ہی کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ بتائیں بتائیں، میں نے تیز اور غصیلی آواز میں کہا۔ امی کھانا اٹھا کے خاموشی سے کچن میں چلی گئیں تو میں ان کے پیچھے وہاں بھی آ گیا۔ انڈا تل دوں؟ امی نے پیار سے پوچھا۔ رہنے دیں، کہہ دیا نا نہیں کھانا تو نہیں کھانا، میں نے کہا۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے سارے کرتوت تمہارے بابا کو بتا دوں گی۔ امی ایک دم غصہ میں آ گئیں۔ ہاں ہاں بتا دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔ سچ سچ بتاؤ، کل بابا کے والیٹ سے تم نے 1000 روپے نکالے تھے نا؟ امی نے برہمی سے کہا۔ نہیں، میں نے نہیں نکالے، میں کیوں نکالوں گا بھلا؟ میں نے اس بار گھبرائے لہجے میں کہا۔ روحان، تمہارا جھوٹ اور چوری دونوں پکڑی جا چکی ہے، بس تمہارے بابا آ جائیں، اب ان کے سامنے ہی بات ہوگی، امی نے ناراضی سے کہا۔ وہ کچن سے نکل کر باہر آ گئی، میں بھی ان کے پیچھے پیر پٹکتا باہر آ گیا۔ تو اب آپ مجھ پر چوری کا الزام لگائیں گی؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ کل تم نے اپنے دوست ساتھ کو 1000 کا ٹاپ اپ کروایا تھا تاکہ وہ تمہارے فری فائر گیم کے اگلے اسٹیجز کے لیے ڈائمنڈ بھیجے، امی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ میں حیرانی سے آنکھیں پھاڑے خاموش کھڑا رہا۔ میں نے تمہارے واٹس ایپ کے وہ سارے میسیجز پڑھ لیے ہیں جو تم نے اپنے دوست ساتھ کو کیے تھے اور جس میں تم نے یہ سب باتیں اس سے کی تھیں۔ چوری کبھی نہیں چھپتی، کیونکہ چور اپنی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑتا ہے، اور تم بھی اپنے میسیجز ڈیلیٹ کرنا بھول گئے تھے، امی نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا۔ بات کھانے سے نکلی تھی، آپ نے کتنا بڑا بتنگڑ بنا دیا۔ آپ بڑی فسادی ہیں اور یہ روکے مجھے نہ ڈرایا کریں، میں نے غصے سے پاؤں پٹکا اور کمرے سے روانہ ہوتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، بابا کو کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں، اس سے آگے میں کچھ کہتا میرا پیر سیڑھیوں سے پھسلا اور میں ہوا میں معلق زمین پر آ رہا تھا۔ صادق، کھڑے ہو جاؤ، دراز قد والے نے خرخت دار آواز میں کہا۔ وہ بچہ جس کا نام صادق تھا لرزتی ٹانگوں سے کھڑا ہوا۔ کرامن کاتبین، آپ بتائیں اس کی کیا رپورٹ ہے؟ اس نے بھاری لہجے میں کہا۔
اس بچے کا نام اس کے والد نے صادق یعنی سچا رکھا تھا، مگر یہ اپنے نام کے برعکس ایک نمبر کا جھوٹا تھا اور دھوکے بازی بھی کرتا تھا اور اپنے جھوٹ کو کہتا دیکھا میں نے کیسی ٹوپی کرائی۔ جھوٹ بولنا جو گناہ کبیرہ ہے، اسے ٹوپی کا نام دے کر لوگوں سے دغا بازی کرتا تھا۔ بس دراز قد والے نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کرتے ہوئے کہا اور غصے سے اپنا ہاتھ جو بے پناہ لمبا تھا سے اس کی گردن دبوچ کر اس کی زبان اس زور سے کھینچی کہ وہ کئی گز لمبی ہو گئی۔ اس نے آواز لگائی، اس کی زبان کو انگاروں کے پاس لے جاؤ۔ اس کا حکم پاتے ہی دو آنی ہاتھ نمودار ہوئے اور اسے زبان سے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ یہ دیکھ کر مجھ سمیت سارے بچے بری طرح سہم گئے۔ ایک اور بچے کو لایا گیا، اس کا کیا نام ہے؟ وہ اس بچے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اس کا نام اسلم ہے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھتا تھا، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اپنے ہم عمر کمزور بچوں پر استعمال کرتا تھا، انہیں ڈرایا دھمکایا کرتا تھا، خود کو دادا کہلواتا تھا۔ اچھا تو یہ چھوٹے بدمعاش ہیں۔ اس نے ایک دم اپنے ہاتھ سے کلاڑی کی طرح اس کے کاندھوں پر وار کیا، جس سے اس کے دونوں ہاتھ کاندھوں سے کٹ کر علیحدہ ہو گئے۔ لے جاؤ اسے بھی، وہ گرجدار آواز میں بولا اور بچوں کا نام پکارا جانے لگا اور ان کو وہ سزائیں دی جانے لگیں جن کا نام لے کر ہمارے والدین ہمیں سمجھانے کے لیے ڈرایا کرتے تھے۔ کسی کا چوری پر ہاتھ کاٹا جا رہا تھا تو کسی کو جھوٹ پر سزا مل رہی تھی۔ میں یہ مناظر دیکھ کر خوف و دہشت میں مبتلا تھا اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ تو بہت کریم ہے، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے ایک موقع دے دے، پھر میں کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابھی میں دعا ہی کر رہا تھا کہ ایک دم میرا نام پکارا گیا، روحان کھڑے ہو جاؤ۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ خواب ہو، میں اپنے پچھلے ہر عمل پر توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی اپنے عمل سے نہ تو اپنے والدین کی نافرمانی کروں گا اور نہ ہی کسی دوسرے انسان کو۔ روحان کھڑے ہو جاؤ، اس کی گرجدار آواز گونجی۔ میں ڈوبتے دل اور کانپتی ٹانگوں سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہ کیا، مجھے گرفت کی سختی میں اب نرمی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو مجھے تھامنے والے میرے بابا اور امی جان تھیں۔ ایک دم گزرے سارے مناظر میری آنکھوں سے فلیش بیک کی طرح ریورس ہوتے ہوتے وہاں رکے جہاں سے میں سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا زمین پر آ رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میرے سرانے میری امی سپارہ تھامے تلاوت میں مصروف تھیں، جبکہ بابا کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ بھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے ایک گہری سانس باہر چھوڑتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ میری آنکھیں کھولتے ہی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے میرے بیٹے کی زندگی بخش دی۔ بابا جلدی سے ڈاکٹر بلانے کے لیے بےتابی سے دوڑے۔ امی نے فرتے عقیدت سے پہلے سپارہ چوما اور پھر میرے ماتھے کو چوما۔ ان کی زبان پر مسلسل اللہ کے شکرانے کے الفاظ تھے۔ اتنے میں بابا ڈاکٹر کو ساتھ لیے اندر آ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور والد صاحب کا کاندھا دباتے ہوئے بولے، روحان کا زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں، کیونکہ اس کی چوٹ دماغ کے جس حساس حصے پر لگی تھی، اس سے یوں سلامت بچ جانا بہت بڑا معجزہ ہے۔ وہ یہ کہہ کر میری طرف بڑھے اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا یوں سمجھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ امید ہے تم اب اپنے ماں باپ کے فرمانبردار بیٹے اور معاشرے کے ایک بہترین فرد بنو گے۔ میں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے ان کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور گناہوں کی معافی مانگی اور پھر والدہ اور والد کا ہاتھ تھام کر رونے لگا۔ دونوں کے شفیق ہاتھ میرا سر سہلانے لگے۔